شراب کے. مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ غذائیں بڑی سخت ہوتی تھی، اب اس کو ہضم کرنے کے لیے جو ہے نا لوگ شراب کو پیتے تھے، ہضم ہوتے تھے، ورنہ لوگ جو ہے نا ہضم نہیں ہوتا تھا ان کا کھانا. آج کل بھی جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ سگریٹ والے اور حکے والے حضرات، یہ کہتے ہیں جی اگر ہم بس کیا کریں، گناہ تو عادت تو بری ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن اگر نہ پئیں تو پھر روٹی ہضم نہیں ہوتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پریشانی ہو جاتی ہے، اب کیا کریں. تو اس مجبوری سے انہوں نے لکھا کہ یہ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ سخت سے سخت غذا اگر کھا کے اس کو شراب کو پیا جائے تو وہ ہضم ہو جاتی تھی. ایک انہوں نے یہ فائدہ لکھا، اور بھی انہوں نے بہت سارے فوائد اس کے لیے 50 فوائد لکھے. پھر اچھا دوسرے صفحے پہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے اللہ والے عالم تھے، انہوں نے 150 یعنی 150 نقصان شراب کے لکھے. 50 فوائد شراب کے لکھے اور 150 یعنی 150 اس کے نقصان لکھے. اب کون سا عقل والا آدمی ہے جو 50 فائدے حاصل کرنے کے لیے 150 اپنا نقصان کروا لے. تو اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کا جو نفع ہے وہ کم ہے، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے اور نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے. آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک محتاج اور غریب آیا. اس نے کہا کہ میں بہت مزدور ہوں، غریب ہوں، ابھی میرے پاس جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے، بچے میرے بھوک سے نڈھال ہیں، تو آپ مجمع میں سے صحابہ میں سے کوئی میری امداد کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا کہ بھئی کون ہے تم میں سے جو اس غریب کی امداد کرے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے پاس چھوٹی سی ڈلی تھی سونے کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دوں گا. تو انہوں نے اس غریب کو دے دیا. اب یہ سب بیٹھ گئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک اور آدمی آیا. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ پہلے بھی ایک آدمی سوال کر چکا ہے اس مجمع والوں سے. وہ آتے ہی اس نے السلام علیکم سلام کرنے کے بعد اس نے کہا میں مسافر ہوں، محتاج ہوں، قیدی تھا، ابھی رہا ہو کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر جانے کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، تو مہربانی کریں میں قیدی ہوں، ابھی آزاد ہوا ہوں، مجھے کچھ دے دے، میری امداد کر دے. تو باقی سب خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے. اتنے میں وہ آدمی جس کو سونے کی چھوٹی سی ڈلی ملی تھی وہ کھڑا ہو گیا. وہ کھڑا ہو کے آیا، آگے ہوا، اور اس آدمی کو جو دوسرا سوال کرنے والا تھا اس کو وہ ڈلی دے رہا تھا. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ لے لیا. آپ نے فرمایا کہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں بچے نڈھال ہیں بھوک سے، اور تو اپنے لیے سوال کر رہا تھا، اب دوسرا آدمی جب سوال کرنے کے لیے آیا تو نے یہ چیز اس کو دے دی. فرمایا ایسا مناسب نہیں ہے. اگر اپنے گھر کے اندر کوئی چیز ضروری ہے پہلے اس کو اہمیت دے. اپنے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ اللہ کے راستے میں خیرات کر رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا زکاتیں عشر چلا رہا ہے. گھر میں بچوں کے پاس کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے اور یہ باہر جو ہے نا سوٹ تقسیم کر رہا ہے. فرمایا اس طرح بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیے. ایک حدیث میں اور جواب ہے، دوسری حدیث میں اور جواب ہے. ایک حدیث میں یوں آتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. یعنی اتنا خاموشی کے ساتھ. آج کل تو اعلان ہوتے ہیں نا جی فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا. یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ چیز شرعاً اچھا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ سب سے افضل صدقہ. دوسری حدیث میں ایک اور صحابی نے اور موقع پہ سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جب تیری بیوی تیرے بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو اشد اور وہ چیز ان کو لے کر دے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے. تو اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا یہ ڈبل صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا جو دوسرا ڈلی دے رہا تھا نا سونے کی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ بھائی تو ابھی اپنے لیے سوال کر رہا تھا، اپنے بچوں کے لیے سوال کر رہا تھا، اب تو اس کو دے رہا ہے، تیری ضرورت پوری ہو گئی بھائی، تو اس کو دے رہا ہے، تو ایسا نہ کر، اس کے لیے اللہ پاک کہیں اور سے انتظام کریں گے، یہ تو اپنے پاس رکھ. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا چیز خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ. تو آپ ان کو کہہ دیجئے، اے پیارے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، عفو وہ چیز خرچ کرو جو تم سے زائد ہو. زائد چیز کو خرچ کرنے کا حکم ہے. ہاں یہ ہے کہ زائد چیز کو بندہ اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرے. اگر اولاد اور گھر کے ضروریات پورے ہو چکے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مکمل ہو چکی ہے، اب حکم ہے کہ باہر خرچ کرو. قُلِ الْعَفْوَ. فرمایا کہ جو تمہارے گھر